السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اس وقت جو ہے روبرو ہوں، اور اس وقت ایک اہم بات بتانا مقصد ہے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ آپ شریعت کو دیکھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھیں گے، تو اس میں سب سے زیادہ نیکی کرنے پہ اتنا تاکید نہیں ہے جتنا برائی سے رکنے پر تاکید کی گئی ہے۔ زیادہ تر منکرات سے بچنے کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے بھی یہی بات عرض کرنی اور سمجھانی ہے کہ دین کو آپ غور سے دیکھیں۔ دین میں زیادہ حکم نہیں ہے، بلکہ زیادہ منکرات سے رکنا یعنی گناہوں سے بچنے کے بارے میں زیادہ ذکر ہے کہ اللہ کے حکم کیا ہیں کہ دن بھر میں نماز کا پڑھنا، حلال طریقے سے کاروبار کا کرنا اور دیگر ایک دو امور ہے۔ لیکن آپ غور سے دیکھیں گے تو تمام چیزوں میں، ہر عمل میں، یعنی کھانا کھانے سے لے کے بیت الخلاء سے لے کے تجارت سے لے کر نماز سے لے کر اپنے گھر کے اخلاق سے لے کر اپنے معاشرتی زندگی میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اس کا بہت زیادہ ذکر شریعت میں ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے اس وقت میرا کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوا ہے۔ یہ پہلا ویڈیو ہے۔ آپ حضرات سمجھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہ صرف روزہ کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور افطار کا کرنا اور تراویح کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک امور کو لیجئے کہ صرف روزہ کو آپ پہلے سمجھیے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، رمضان کے تراویح بھی پڑھنے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، خیر خواہی بھی کرنا، حسن سلوک بھی کرنا، سب چیزیں کرنی، لیکن ایک ایک کر کے سمجھیں۔ کیا صرف روزہ کا رکھنا یہ تمام برائیوں سے بچا دیتا ہے؟ یا روزہ کسے کہتے ہیں؟ ہم روزہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صبح سے لے کے رات تک بھوکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، یا پیٹ میں کسی دانہ یا پانی کے نہ جانے کو روزہ کہتے ہیں، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ روزے کے مطلب کو غور سے سمجھیں کہ روزہ کہتے ہیں آنکھ کے روزے کو، زبان کے روزے کو، کان کے روزے کو، یعنی کہ ہم آنکھ سے بری چیزوں کو نہ دیکھیں، زبان سے چغلی اور غیبت نہ کریں، کان سے دوسری کی غیبت نہ سنیں، اسی طریقے سے اپنے ذہنوں میں کسی کی برائی نہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو حسد سے، چغلی سے، غیبت سے، کینہ سے، کپٹ سے، ہر طرح سے محفوظ رکھیں، تبھی یہ رمضان انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر رمضان بنے گا اور یہ روزہ ہمارے لیے بہتر روزہ بنے گا۔ ورنہ صرف بھوکا رہنا ثابت ہوگا، اور صرف بھوکا رہنے سے جسمانی فائدے تو مل جائیں گے، لیکن روحانی فائدے سے ہم بالکل قاصر ہوں گے۔ السلام علیکم۔